حضرت امام زین العابدین سب سے بڑے فرزند ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی اکبر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ ایک عبداللہ بھی ہیں، عبداللہ رضی، جن کا ذکر ان کا بھی کمتر ہوتا ہے، کہ جو شیرخوار تھے، حضرت علی اصغر سے چھوٹے بیٹے ایک امام کے، ظاہراً وہ اسی سفر میں متولد ہوئے تھے یا کربلا میں ہی متولد ہوئے، ان کا بھی ذکر آتا ہے امام علیہ السلام کی اولاد میں، عبداللہ رضی جن کو کہا جاتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حضرت علی اصغر ہی ہیں، انہی کا نام ہے، بہرکیف یہ ذکر ملتا ہے عبداللہ رضی کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام کے ساتھ ہیں، مکہ میں 4 مہینے امام نے قیام کیا، امام زین العابدین علیہ السلام سب کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کی تبلیغ اور دعوت کے بعد امام تنہا انہی افراد کے ساتھ جن کے ساتھ مدینے سے آئے تھے، انہی کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے، مکہ سے کوئی شامل نہیں ہوا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ میں کتنی کثرت سے بنو ہاشم ہیں، یہ بنو ہاشم کی مردم شماری آپ کے پاس نہیں ہے، کسی نے بتائی بھی نہیں آپ کو، اشارہ کیا تھا ہم نے سابقہ 1-2 سال کی مجلس میں کہ مدینہ میں کتنے قبیلے بنو ہاشم کے تھے، اور ان میں سے کتنے افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے اور کتنے نہیں آئے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا۔ اور پھر مکہ سے تنہائی کے ساتھ سفر یہ دیکھا، راستے میں جو منزلیں طے ہوئیں امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا، پھر کربلا میں پہنچنا۔ ہمارے ذہنوں میں جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ امام علیہ السلام بیمار، ناتوان، ضعیف، اور باقی ساری عمر گریہ کرنے والے، رونے والے، کربلا میں بیمار، کربلا کے بعد رونا۔ یہ وہ تصویر ہے جو شیعوں کے ذہن میں موجود ہے، جو شیعوں کے ذہن میں یہی شیعوں نے لوگوں کو بھی بتانی ہے۔ اس سے مرثیہ نوحہ تو بن جاتا ہے، لیکن اس سے امامت کے نظام کا اور امامت کے 34 سالہ عہد کا تصور سامنے نہیں آتا کہ امام علیہ السلام نے 35 سال امامت کس طرح سے کی، کیا کیا۔ امام خود اس دور کا نقشہ پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تھا کیسا زمانہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام عہدہ امامت پہ فائز ہوئے۔ ایک امام فرما رہے ہیں کہ یہ خذلان کا زمانہ ہے۔ خذل عربی لفظ ہے، نصر کے مقابلے میں ہے، نصر اور خذل۔ نصر عربی لغت کے اعتبار سے اس جمعیت کو کہتے ہیں جو مصیبت میں پھنسے ہوئے، مشکل میں گرفتار لوگوں کو آ کر مشکل سے باہر نکال دیں۔ عربی میں نصر اس سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو اونچائیوں سے، پہاڑیوں سے تند و تیز طغیانی کے ساتھ آ کے بہہ کے اور میدانی علاقے میں کھڑا ہوا پانی، جوہڑ میں کھڑا ہوا پانی، اس کھڑے ہوئے پانی کو دھکیل کے اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ یہی نصر کا معنی قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی جہاں پر بھی کوئی دین کا کام رکا ہوا ہے، راہ خدا میں کوئی مشکل ہے، مومنین کو مشکل ہے یا ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ آمادہ طبقہ، حامی طبقہ، مستعد طبقہ جو توانا ہے، طاقتور ہے، وہ آئے میدان میں اور آ کر اس میدانی مشکل کو حل کر دے اور اس پریشانی سے باہر نکال دے۔ ان کو ناصرین کہتے ہیں۔ خذل کا مطلب ہوتا ہے تنہا چھوڑ دینا، اس کو جس کی مدد کرنی چاہیے، جس کی نصرت کرنی چاہیے، اسی کو تنہا چھوڑ دینے کو خذل کہتے ہیں۔ ویسے تو انسان نے بہت کچھ چھوڑا ہوتا ہے، ابھی آپ باہر روڈ پہ جاتے ہیں، آپ کو آتے جاتے ہوئے ہزاروں لوگ نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ضرورت مند ہوتے ہیں اور ان میں سے ہم کسی کی بھی ضرورت نہیں پوری کرتے، گزر جاتے ہیں چپ کر کے۔ لیکن کبھی کبھار آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں سے بھی گزر جاتے ہیں،
یہ جو روڈ پہ کھڑے ہوئے لوگوں سے گزر جاتے ہیں یہ خزل نہیں ہے، لیکن جب اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں کی مشکلات میں ان کو تنہا چھوڑ کے گزر جاتے ہیں، یہ خزل ہے۔ خزل تنہا چھوڑ دینا، اس کو جس کی مدد کرنا چاہیے، جس کی حمایت کرنا چاہیے، اس کو تنہا چھوڑ دینا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ خزل تھا، اور یہ زمانہ سہولت سلطان کا زمانہ تھا، مرارت سہولت سلطان کا زمانہ تھا، اور یہ شیطانی ہتھ کنڈوں کا زمانہ تھا، اور یہ نوائب الزمان، حدت نوائب زمان، زمانے کی انتہا درجے کی سختیاں تھیں اس وقت، اور یہ زمانہ تباعد کا تھا، دوری کا، لوگوں کی دوری کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ جو وحشت قاطعین، قطع تعلق کرنے کے نتیجے میں جو تنہائی طاری ہوتی ہے، یہ اس تنہائی کا زمانہ تھا۔ خوب یہ مختصر جو امام علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ سے طلب کیا ہے کہ یہ زمانہ ہے، یہ کیفیت ہے، اور اس میں تو پناہ گاہ ہے، اور تیرا بھروسہ ہے، تیری ڈھارس ہے، تیرا سہارا ہے، اور تیرے ساتھ تعلق ہوتے ہوئے یہ جو نہیں ہیں ان سے مجھے بے نیاز کر۔ امام علیہ السلام اللہ سے غنا، استغنا و بے نیازی مانگ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو جن کا پہلے جنہوں نے ایک اقدام کیا، جنہوں نے خط لکھے، نصرت کا وعدہ دیا اور پھر خذلان کیا، تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ان سے بے نیاز کر دے۔ اور جس طرح امام نے فرمایا کہ قد لنا ولا تقد علینا، اے پروردگار ہمارے حق میں، ہمارے فائدے میں تدبیر کر، ہمارے نقصان میں تدبیر نہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر کی، امام کے حق میں تدبیر کی کہ یہ طبقہ جو ایک دفعہ اپنی آزمائش دے چکا ہے، اب توجہ آپ امام کے اس مشاہدے پر رکھیں کہ امام نے اس پورے ماجرا میں دیکھا کیا، اور جب عہدہ امامت لیا تو کس حالت میں تھے، کیا کیفیت تھی کہ امام علیہ السلام، امام اپنے وقت کے امام کے ساتھ پیروکار کے طور پر جا رہے ہیں، سپاہی کے طور پر کوفہ کے راستے تک جاتے ہیں، کوفہ جانے کے لیے، اور وہاں سے کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا علم ہوتا ہے، امام علیہ السلام راستہ بدل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ پھر کربلا میں پہنچنے تک امام نے متعدد لوگوں سے رابطے کیے، قاصد بھیجے، کئی جگہوں سے قاصد بھی واپس نہیں آئے، جن کے پاس قاصد بھیجے تھے انہوں نے قاصدوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور یہ سب امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔